کلاسرا صاحب ڈسکشن بیسکلی یہ ہو رہا ہے, ویلکم ٹو آور شو, یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ عید کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ دا کوشچن واز کہ اس وقت تحریک انصاف کیا اپنا رول پلے کر سکتی ہے, کیا رول کر رہی ہے, اور کیا اس کو کیا ایسی چیزیں جس کے اوپر اسے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی میں ڈیوائیڈ موجود ہے, کیونکہ کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے, کوئی ڈائریکٹ ان کے پاس آرڈرز نہیں آ رہے, چیزیں نہیں ہو رہی, ہر کوئی اپنے لحاظ سے انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. تو کیا آپشنز ہیں تحریک انصاف کے اس وقت؟ ایک تو میرا خیال ہے, بہت شکریہ آپ کا, ایک تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, جو میرا تجربہ ہے, ہمارے بڑے سینئر دوست بیٹھے ہوئے ہیں, عامر جہاز صاحب اور حسن جوب بھی, کہ کسی پارٹی کو کوئی مشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم والنٹیئر کرتے رہتے ہیں. none of them asked us کہ ہمیں بتائیں جی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. And none of them would care. Never, damn care. مطلب کیئر کا ہے نا. عامر صاحب ہیں اور کلاسز اپنا گلا اپنا سکھاتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, گلا خراب کرتے رہتے ہیں, بیٹھتے رہتے ہیں, انہوں نے پرواہ نہیں کرنی, یہ بات ہے. یہ ڈیم کیئر. میں ایک مجھے یاد پڑتا واقعہ سناؤں جہاں سے مطلب بہت ساری چیزوں. اچھا, ان کی مہربانی, عزت دیں گے, آپ جائیں گے, سارے جائیں گے, سب سے پوچھیں گے دسو کی کرنا چاہیے, پوچھیں گے سب سے, لیکن وہ کریں گے اپنی مرضی. اس حوالے سے عمران خان صاحب یونیک ہیں, وہ کسی سے نہیں پوچھتے. مجھے نہیں یاد پتا, کئی دفعہ صحافیوں کی ملاقاتیں ہوئی, انٹریکشنز ہوئے, کچھ سوال پوچھے تو جواب دیتے. کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا انہوں نے کبھی کہا ہو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان کہ ہاں بھائی کوئی آپ بتائیں میں ٹھیک کر رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں, کیا کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اور کامیاب آدمی کو ویسے ہی مشورہ نہیں دینا چاہیے. جو بندہ وزیر اعظم بن جائے, جو مطلب ہے آپ کو رول کرے, دنیا کو کرے, ملک کے کرو, بادشاہ بن جائے, اس کو آپ میں 3-4 سمجھانے پہنچ جائیں کہ بھائی صاحب آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے. اگلا بندہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ ہمارا مذاق نہیں اڑائے گا کہ چلیں یار ایک کٹسی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا. مجھے یاد پڑتا ہے سارے واقعہ سناؤں. اچھا, میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ میں کبھی ایسا سچ کو مشورے نہیں دیتا, اگر مانگیں بھی صحیح, انلیس کہ پوچھا جائے, انلیس پوچھا بھی جائے تو سیاستدانوں کو میں نہیں دیتا. میرا خیال ہے, میں ویو, ہاں اپنا آپ اور میں, حسن یا عامر بھائی نے جو بھی دینا ہے ہم نے مشورہ, ہم اوپنلی یہاں دے سکتے ہیں, یا انالیسس دے سکتے ہیں, کریٹیکلی ریویو کر سکتے ہیں. مجھے ایک دفعہ راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بنے نا سر, تو اس اکرم شہیدی صاحب ان کے پریس سیکرٹری تھے. میں ذرا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ کیسے 2011-12 نہیں سر, یہ ابھی آپ کی بات ہے 2017 کی بات, 2017 سوری 2017 نہیں سر, 12-13 میں نے کہا شاید دوبارہ نہیں, اصل میں ہر پارلیمنٹ میں 2 وزیر اعظم رہے ہیں نا, مطلب کیا کر کنفیوژن ہو جاتی ہے. گیلانی صاحب کے بعد وہی بنے آئے تھے 2012 میں آئے تھے میرا خیال. ٹھیک ہے, خیر اینی وے, تو مجھے ان کا اکرم شہیدی صاحب کا بڑے اچھے بندہ, ہی ویری نائس مین, اکرم شہیدی صاحب ویری ہمبل مین, پریس سیکرٹری تھے. کہتے ہیں ارادہ پرویز اشرف صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے. اچھا, میری اور راج صاحب کی کوئی میں نے سٹوریز کی تھیں, خبریں کی تھیں, کوئی ویڈنگ ہالس کے اوپر اور بہت ساری چیزیں والے کچھ طرح کی باتیں تھیں. بہرحال وہ ناراض تھے مجھ سے. اچھا, وہ ہر وہ رپورٹر سے ہوتے رہتے ہیں, اس پولیٹیشین جو ہیں, انہوں نے بھی میرے خلاف 2-3 تقریریں کی ہوئی تھی قومی اسمبلی میں. اب یہ بیک گراؤنڈ تھا. میں نے کہا راج صاحب مجھے بلا رہے ہیں, اب وہ وزیر وہ آ کے مجھے بتانا چاہتے کہ بھائی صاحب آپ نے ہمارے خلاف جو تقریریں کی, مطلب ہے شوز کیے, سٹوریز کی, کیا مطلب کیا کر لیا ہمارا. میں اس وقت وزیر تھا, میں وزیر اعظم ہوں. اچھا خیر, آپ کو وزیر اعظم بلا رہا ہو تو آپ کو ملنے جانا چاہیے, چاہے آپ کو مطلب وٹ ایور جو بھی ڈفرینسز ہوں. خیر میں گیا, انہوں نے بڑی عزت کی, اور مجھے یاد ہے رمضان کا مہینہ تھا, انہوں نے بڑی عزت کی انہوں نے. اچھا, میں بھی تھوڑا سا شاید تھا, وہ بھی تھے کہ ایک دوسرے کا. اب میں نے کچھ اسکینڈل سٹوریز کی ہوئی, انہوں نے میرے خلاف قومی اسمبلی میں تقریریں کی ہوئی ہیں. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ اچھا, باقی بھی صحافیوں سے مل رہے تھے, ویری نائس صحافی, کہ مجھے کوئی مشورے دیں آپ. جو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی مشوروں سے, تو اچھا میں اب ایڈ کرتا ہوں. تو میں کہ سر جی میں آپ کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں, یو آر پرائم منسٹر آف پاکستان. میں کہ آپ بہتر کہتے نہیں رہو بھائی, آپ اس کا مطلب ہے ناراضگی والی بات ہے, نہیں بتائیں مجھے مشورہ دیں, مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے ان کو ایک بات کی, میں کہ سر اگر میں اتنا سیانا ہوتا تو میں آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا. میں نے کہا ان کو, آئی ہوپ کہ ان کو یاد ہوگا. انہوں نے جواب بڑا خوبصورت دیا راجہ صاحب نے. انہوں نے کہا رو بھائی اس کا کوئی عقل سے, ذہانت سے, ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. ویئر آئی ایم سٹنگ ہے, یہ خدا کی مہربانی ہے. میں تو گھر سویا ہوا تھا, میری بیگم صاحب نے اٹھایا تو آپ کا نام آ رہا ہے. اچھا, میں نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے. اس کے بعد خیر میں نے ان کو 2-3 جو بھی تھا دیے, یہ علیحدہ بات ہے. انہوں نے 2-3 ہفتے بعد بالکل اس کے الٹ کیا. دیٹس انادر اسٹوری. اور جس دن ان کا آخری دن تھا تب بھی الٹ ہی کرتے رہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات سن لیں گے, آپ کو عزت دے دیں گے, کٹسی دے دیں گے, خان صاحب دیں, نواز شریف صاحب دیں, راجہ پرویز صاحب, گیلانی صاحب, تو کرنی انہوں نے وہی ہے. وہ آپ کو مجھے اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ آپ کی میری رائے کوئی امپورٹنٹ ہے. ان کے لیے ان کے سوچ, ان کی تھنکنگ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. وہ پاور وہ ڈائنامکس ہی الگ ہے, وہ پاور پالیٹکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے نزدیک لوگوں کو استعمال کرنا, حسن یوز ہو سکتا ہے, عامر بھائی, آپ, میں, عوام, لوگ, کتنے لوگوں کو ہم دا بیسٹ پولیٹیشین کون ہوتا ہے جو لوگوں کو
मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकता है, अपने मुखालफिन को कर सकता है। जैसे सब मौलाना और इमरान खान साहब की क्वेश्चन बनी हुई है, दोनों बिल्कुल वो मचान ताक पे बैठे हुए हैं कि कौन किसको इस्तेमाल करेगा। इमरान खान साहब को उनकी स्ट्रीट पावर चाहिए, अच्छा मौलाना साहब को इमरान खान का नाम चाहिए ताकि हुकूमत से मजीद कोई Leverage. वहां से कुछ मिल सकता है।